بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے وقت گوشت نہ کھانے سے زندگی بھر کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شام کے وقت کبھی بھی گوشت مت کھائیں۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ لیں کہ اس میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے چند آسان سے طریقے اپنانا ضروری ہے، جیسے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، رات کو برتن الٹے رکھنا اور انہیں دھو کر رکھنا۔ لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس کا جواب وقت خود دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سونے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے گھر میں رزق کی کمی واقع ہوتی ہے، اور صبح دیر تک سوتے رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب سر پر سورج آ جائے تو سونا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں۔ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو رات کو پیشاب کیے بغیر سو جاتے ہیں، ان کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جلنے کی جگہ پر آلو کا رس لگائیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ اگر کمر میں درد ہو یا پھر کام کرنے میں مشکل پیش آئے تو اس کے لیے صبح نہار منہ دودھ میں پکا ہوا ساگودانہ کھائیں۔ اس سے کمر کا درد جلدی ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ کھائیں۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اسے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، نہ ہی کمر میں تکلیف ہوگی۔ کسی نئے شہر میں جانے کے بعد وہاں کے پیاز کھانے سے اس علاقے کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر پیٹ بھر گیا ہو تو نہار منہ گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی ملا کر پینے سے لٹکا ہوا پیٹ ٹائٹ ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جو شخص خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ مکھیاں بھگانے کے لیے اپنے گھر میں نیم کا اسپرے کریں، مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیں۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں۔ یہ صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپاغول کے چھلکے کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھائیں۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے یا جھکنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ پیشاب کی حاجت آئے تو فوراً کریں، اس سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر صحت مند ہو اور خون بناتا رہے تو اس کے لیے سبزیوں کا استعمال کریں۔ یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں، فوری آرام ملے گا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جن کو خون کی کمی ہے وہ سرخ شلجم کھائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں اور ہر وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ اس سے نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے والی خواتین کو
اکثر کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جائے مگر جسم میں طاقت کبھی کم نہ ہو، نہ ہی جسم کمزور ہو، تو مٹی کے برتن استعمال کریں۔ مٹی کے برتنوں میں کھانے پینے سے کینسر کا خطرہ 90% تک کم ہو جاتا ہے۔ کھجور جگر اور معدے کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگا کر مالش کریں، نظر تیز ہوگی، یادداشت مضبوط ہوگی۔ پاؤں کا تعلق نظر اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا ہے جتنا روح کا انسان سے، اس لیے اس عمل سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں رزق اور برکت ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم بلیچ کی بجائے کچا دودھ استعمال کریں۔ ماش کی دال رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح اس پانی سے چہرہ دھوئیں، بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر مکھی پانی پی رہی ہو تو اسے نہ اڑائیں کیونکہ اس سے بھی رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے زیادہ کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے قد بھی لمبا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مچھلی کے تیل میں نظر تیز کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے کی عادت بہرا کر سکتی ہے۔ انجیر کھانے سے آپ کو کبھی ایسی بیماری نہیں ہوگی اور کولیسٹرول بھی کم رہے گا۔ جو عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ ادرک کا قہوہ بنا کر پئیں۔ ادرک کے قہوے میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جلد بھی صاف ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر بتی گھر میں جلاؤ، نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ دوپہر کو کھانے میں کچے پیاز ضرور کھایا کرو، دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 100 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوگی اور دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا لیں، بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ نمکین اور کھٹی چیزیں کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھوک لگے تب کھانا کھا لو، کبھی چربی نہیں بنے گی، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ناف میں تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا لیں اور دودھ پی لیں۔ الرجی کا مسئلہ ہو تو دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔
روزانہ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا ہونے کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسلسل 3 مہینے تک پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سرسوں کا تیل لگائیں، بلڈ پریشر کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قوت باہ میں اضافے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کھانے کی عادت اپنائیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈالنے سے بھی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ خرگوش پالنے سے فالج کی بیماری نہیں آتی، کیونکہ خرگوش کی طبیعت بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو خواتین پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں وہ زیرے کو پیس کر اس کا سونف بنا لیں اور اس میں کچھ میتھی کے دانے اور میتھی کے بیج ڈال کر انہیں بھی سونف بنا لیں اور آدھا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اس سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور اسے استعمال کرنے کے بعد کھانا کم کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے۔ زیادہ ترس چیز کھانے سے بدن کالا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو وہ کبھی بھی پیشاب کو مت روکیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی سختی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چہرہ 18 سال جیسا بنانا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کھائیں اور دہی کی بلائی کا استعمال کریں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایک کچا پیاز کھانے سے نجات مل سکتی ہے۔ لونگ کا دانہ اور چٹکی بھر نمک چبانے سے جمی ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام آتا ہے۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور فالج کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی سویلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو ملتانی مٹی سر پر لگائیں، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن لے کر درد والی جگہ پر مالش کریں تو فائدہ ہوگا۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر ناف میں مچھلی کا تیل ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کے بیج ثابت نگلیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جائے گا۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑیاں نرم ہوں گی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ اور کھانے کے 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہن کمزور ہو جائے گا۔
سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دھوپ کی وجہ سے عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لینے سے تیل کی بدبو اور نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ بھنے چنوں میں گڑ ملا کر کھاؤ، 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مس لو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دہی میں اسپغول ملا کر کھاؤ، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، اس سے رنگ بھی گورا ہوگا، جلد صاف ہوگی، ہڈیوں کا بھربھرا پن ختم ہوگا، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال مضبوط ہوں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے سے جو وٹامنز بنتے ہیں موبائل دیکھنے سے ان میں کمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر بال کمزور ہو جائیں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگا کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر بالوں کو اچھے سے شیمپو سے واش کر لیجئے، آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہوں گے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پی لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔
چائے جلد کو خراب کرتی ہیں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ لال سیبوں کا رس پی لیا کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ اگر جوانی ہمیشہ برقرار رکھنی ہے تو صبح نہار منہ اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہی ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہوگی۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا رس پی لو۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے تو گھر میں ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، یا اللہ یا عظیم یا ودود۔ گھر میں پریشانیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لیں، قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ، سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے کو لسی سے دھوئیں، چہرے کے کیل، مہاسے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھوئیں۔ یہ شوگر والے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے، کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے مفید ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بال نہیں آتے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھاؤ۔ بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی کوئی چیز نہ کھائیں اور دودھ بھی نہ پئیں۔ اگر آپ خارش سے زیادہ تنگ ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر خارش والی جگہ پر مساج کرو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے
وزن کم ہوتا ہے۔